آج سے تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل دانش پر اشش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے نعوذ باللہ میں جنت بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قد و آور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کے سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء کرام ان کو ہدایات کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے اور اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے تھے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئیں، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والا ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کے قحط سالی ختم ہو گئی ہے، یہ بادل خوب برسے گا۔ ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات، محلات کے علاوہ کچھ بھی نہ چھوڑا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر اس طرح ملتا ہے: اور جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہو گئے سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے تھے۔ وہ ایک ایسی تند و تیز و تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہاں کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا اور نہ کسی کو سلامت رہنے دیا۔ وہ ہوا جہاں جہاں گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے: جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز سے گزرتی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوش نما باغات، نہ سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ پھر خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی جہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے، آج کے زمانے میں اس خطے کو ربع خالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کی بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہاں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کیں اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر کے قائد کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا: کنویں سے نکالا ہوا پانی، پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو۔ اس میں کچھ بھی نہ کھاؤ نہ پیو، جتنی جلدی ہو سکے جہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ جہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، جہاں کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارا کا سارا ضائع کر دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے عطا کیا تھا علم، اس کے مطابق اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا اور بلا کا پتہ لگا لیا تھا۔